غصے کے معاملے میں بھی انسانی طبیعتیں جداگانہ ہیں۔ بعض لوگ گھر میں شیر ہوتے ہیں، اور بیوی بچوں اور گھر والوں پر سخت غصہ کرتے ہیں، جبکہ گھر سے باہر دوستوں میں انہیں کبھی غصہ نہیں آتا ہے تو وہ اسے ضبط کر لیتے ہیں اور دوسروں کو اس کا احساس بھی نہیں ہو پاتا، جبکہ بعض لوگ اس کے برعکس گھر میں بالکل غصہ نہیں کرتے اور گھر سے باہر انہیں بہت غصہ آتا ہے، اور بعض لوگ ایسے ہیں جن پر ہر وقت غصہ سوار رہتا ہے۔ یہ سب سے زیادہ بدخلق اور بد مزاج سمجھے جاتے ہیں۔ غصے کی حالت میں اعصاب میں سخت تناؤ پیدا ہو جاتا ہے، بظاہر جسمانی قوت بڑھ جاتی ہے لیکن قوت عقل مضمحل اور مختل ہو جاتی ہے، سوچنے سمجھنے کی قوت مفلوج ہو جاتی ہے۔ غصے کے مہلک مضر اثرات اور نتائج جب سامنے آتے ہیں تو بجز ندامت اور شرمندگی کے کچھ ہاتھ نہیں آتے۔ اس سے یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ غصہ بڑی مہلک بیماری ہے اور اس کے نتائج بڑے خطرناک ہیں۔ اس لیے قبل از وقت غصے پر کنٹرول کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اکثر طلاقیں اور زن و شوہر میں جدائی اسی غصے کی وجہ سے ہوتی ہے، اور تمام گھریلو جھگڑے اس غصے کو قابو میں نہ کرنے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ غصہ پرسکون اور خوشگوار زندگی کو تباہ کر دیتا ہے، اس لیے حدیث شریف میں فرمایا غصہ کرنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ ایک شخص نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے کچھ نصیحت فرمائی۔ آپ نے فرمایا غصہ نہ کرو۔ اس نے پھر یہی سوال کیا، آپ مجھے نصیحت فرمائیے۔ آپ نے پھر یہی جواب عنایت فرمایا، غصہ نہ کرو۔ اس نے 3 بار سوال کیا، ہر بار آپ کا یہی جواب تھا کہ غصہ نہ کرو۔ آپ کا غصہ نہ کرنے پر زور دینا، اس سے معلوم ہوا کہ غصہ کس درجہ مہلک اور تباہ کن ہے، تباہ و برباد کرنے والی چیز ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غصہ شیطان کی طرف سے ہے اور شیطان کی تخلیق آگ سے ہوئی ہے، اور آگ پانی سے بجھائی جاتی ہے، لہٰذا جب تمہیں غصہ آئے تو وضو کرو، غصہ ٹھنڈا پڑ جائے گا۔ کہیے سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا زور آور پہلوان وہ نہیں جو منو بوجھ اٹھا لے، حقیقت میں پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے کو قابو میں رکھے، یعنی وہ زبردست قوت برداشت رکھتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے بہتر وہ ہے جسے غصہ بہت دیر میں آئے، غصہ بہت دیر میں آئے اور پھر فوراً ختم ہو جائے، اور تم میں بدترین انسان وہ ہے جسے غصہ فوراً آ جائے اور لمبی مدت تک رہے۔ آپ نے فرمایا کہ غضب سے بچو، غصے سے بچو، کیونکہ قلب انسان پر بھڑکتی ہوئی ایک چنگاری ہے یہ غصہ۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ بحالت غضب اور غصہ گردن کی رگیں پھول جاتی ہیں اور آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں؟ قرآن کریم میں رب کائنات نے ان لوگوں کی تعریف کی اور پسند فرمایا جو غصے کو پی جاتے ہیں اور معاف کر دیتے ہیں۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا، جب وہ غضبناک ہوتے ہیں تو معاف کر دیتے ہیں، یعنی ایسے لوگ جو غصہ کر کے فوری طور پر معاف کر دیتے ہیں اور کوئی انتقامی کارروائی نہیں کرتے، بدلہ لینے کا جذبہ نہیں رکھتے، وہ لائق ستائش ہیں، لائق تعریف ہیں، اور عند اللہ اجر و ثواب پائیں گے۔ سبحان اللہ۔ ایک حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو غصے کو پی جائے کہ وہ انتقام لے سکتا تھا اور اس کے باوجود بھی اس نے انتقام نہیں لیا بلکہ تحمل و برداشت، عفو و درگزر سے کام لیا، غرض اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غصہ کرنے سے منع فرمایا اور غصے پر قابو پانے کی نہ صرف ترغیب دی ہے بلکہ اس پر قابو پانے کی تدبیر بھی بیان فرما دی، اور غصے پر قابو رکھنے والوں اور معاف کرنے والوں کی تعریف کی۔ اس لیے ہر ممکن طریقے سے ہمیں غصے سے بچنا اور دور رہنا چاہیے۔ اللہ رب العزت مجھے اور تمام مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم غصہ نہ کریں۔ غصہ نہیں کریں گے انشاءاللہ؟ اس پر کنٹرول ہوگا؟
طریقے سے غصے کو قابو میں رکھیں۔ اے اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ماننے والوں، اللہ سے ڈرو اور غصہ کرنا چھوڑ دو، اور دیکھو کہ اس غصے نے قوم کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ اس غصے کی بدولت گھروں میں جھگڑے اور نا اتفاقیاں، خاندانوں میں جھگڑے، بھائی بھائی میں جھگڑے ہیں، گلی گلی کوچے کوچے میں لڑائیاں، مدارس میں، یونیورسٹیوں میں، تعلیمی اداروں میں، ان میں دین رکھنے والے علماء میں، مدرسین میں، معلمین میں اور طلباء میں جھگڑے ہیں۔ آپس کی خیر خواہی ختم ہو گئی ہے، اتحاد درہم برہم ہو گیا، ایک دوسرے کی عزت و آبرو اور جان و مال کا کوئی احترام نہیں، بے دریغ جان و مال اور املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ غصہ ناک پر رکھا ہے، کسی قیمت پر غصے کو ضبط نہیں کرتے۔ مسلمانوں اچھی طرح سمجھ لو کہ تمہاری فلاح و بہبود اور کامیابی صرف اللہ اور رسول کی فرما برداری اور اطاعت گزاری میں ہے۔ اگر تم نے ضبط و تحمل و برداشت سے کام نہ لیا اور تم یوں ہی لڑتے رہے اور غصہ کرتے رہے تو تم مزید قعر مذلت میں گرتے چلے جاؤ۔ اس لیے غصے پر کنٹرول کرنا چاہیے اور اپنے اندر عاجزی اور انکساری پیدا کرنا چاہیے۔ دوسرے کو محبت کا اظہار کرنا چاہیے، دوسرے کے سامنے محبت سے پیش آنا چاہیے، اخلاق اور کردار ہمارا پاکیزہ اور اچھا ہونا چاہیے، اور دوسروں کو بھی تاکید کریں کہ وہ بھی غصے پر کنٹرول کرنے کی کوشش کریں۔ آپ سب غصے پر کنٹرول کرنے کی کوشش کریں، عاجزی انکساری کا مجسمہ بن جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، غصے، غرور، تکبر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، عاجزی، انکساری، خاکساری اختیار کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، ہر عمل خیر کی اللہ پاک ہمیں توفیق رفیق عطا فرمائے، اور ہم سبوں کو مسلک حق، مسلک بزرگان دین یعنی مسلک اعلیٰ حضرت پر سختی کے ساتھ گامزن فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔